دیکھیے قبلہ و کعبہ، آپ کے قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ دیکھیے قبلہ و کعبہ ابتدائے خلافت ہی سے فتنہ و فساد اور انقلاب انگیزی کا بانی کون تھا قبلہ، اور کس شخص نے لوگوں کو تحریص اور ترغیب دے کر مخالفت اور بغاوت پر آمادہ کیا، جس سے اس کثرت کے ساتھ خون ریزی ہوئی؟ مجھے آپ جواب عنایت فرمائیں اور عین نوازش ہوگی اور آپ کا میں ممنون ہوں گا۔ بسم اللہ قبلہ۔ انصاف کی نظر ڈالیے تو ظاہر ہو کہ ابتدائی خلافت ہی میں فتنہ و فساد اور انقلاب انگیزی کا بانی کون تھا اور کس شخص نے لوگوں کی تحریص و ترغیب دے کر مخالفت و بغاوت پہ آمادہ کیا، جس سے اس کثرت کے ساتھ خون ریزی ہوئی؟ تو وہ شخص علاوہ ام المومنین عائشہ کی اور کوئی نہ تھا۔ آیا وہ عائشہ ہی تھی جو اسلام کے تمام شیعہ سنی علماء محدثین مورخین کی شہادت کی روشنی میں اونٹ پر سوار ہو کر خدا اور رسول کے اس فرمان کے برخلاف اپنے گھر کے اندر بیٹھو بصرہ پہنچی اور انقلاب و فساد کی آگ بھڑکا کر لاتعداد مسلمانوں کا خون بہانے کی ذمہ دار ہوئیں؟ پس حضرت کی سیاسی ناواقفیت انقلاب اور فتنہ و فساد کا سبب نہیں بنی، بلکہ 25 سال تک تربیت پائے ہوئے لوگوں کا طرز عمل ام المومنین عائشہ کی عداوت اور کینہ اور دنیا طلب اشخاص کی حرص و ہوس انقلاب اور خون ریزی کا باعث ہوئی۔ چوتھے، آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اندرونی لڑائیاں اور خون ریزیاں حضرت علی کی سیاسی کمزوری کی وجہ سے رونما ہوئی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اشتباہ ہے جو آپ نے بغیر تاریخ پر غور کیے بیان کیا۔ اول تو عقل و انصاف سے جائزہ لینے کے بعد نظر ہی آ جاتا ہے کہ ان اندرونی لڑائیوں اور خون ریزی کی بانی ام المومنین عائشہ تھی، جو پیغمبر کی صریح ممانعت کے باوجود حضرت علی کے مقابلے پہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام لڑائیوں اور خون ریزی کی آگ جڑ ثابت ہوئی، اس لیے کہ اگر عائشہ نے بغاوت نہ کی ہوتی اور کسی کو حضرت کے مقابلے پہ آنے کی ضرورت نہ ہوتی، جبکہ رسول اکرم نے صاف صاف فرمایا تھا کہ علی سے جنگ کرنے والا مجھ سے جنگ کرنا ہے۔ پس جس شخص نے لوگوں کو جرأت دلائی اور حضرت سے جنگ کرنے پہ تیار کیا وہ عائشہ تھی، جنہوں نے جنگ جمل کی تشکیل کی، حضرت علی علیہ السلام کے حق میں بیہودہ باتیں کہہ کے میدان جنگ کو گرمایا اور لوگوں کی ہمت بڑھائی۔ دوسرے، بصرہ اور صفین و نہروان مخالفین سے آپ کی لڑائیاں ہوئی، وہی نوعیت رکھتی تھی جو کفار کے مقابل میں رسول اللہ کی جنگیں تھیں۔ جی دیکھیے قبلہ صاحب، مسلمانوں کے مقابلے میں لڑائیاں مشرکین سے لڑائیوں کے مانند تب یہ کیسے تھی، کیوں کرتی، بتائیے مجھے۔ اس صورت سے کہ ان اخبارات و احادیث کے جن کے آپ کے اکابر علماء نے، مثلاً امام احمد ابن حنبل نے مسند میں اور سبت ابن جوزی نے تذکرہ خاص الامہ میں، اور اسی طرح سلیمان بلخی نے ینابی المعدد میں، اور امام نسائی نے خصائص علویہ میں، اور ابن طلحہ شافعی نے مطالب اصول میں، اور محمد یوسف شافعی نے کفایت الطالب میں، سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ناقصین و قاسطین و مارخین سے علی اسلام کی جنگوں کی خبر دی ہے، جن میں ناقصین سے طلحہ و زبیر اور ان کے سیاسی، اور قاسطین سے معاویہ اور ان کے پیرو، اور مارخین سے نہروان کے خوارج مراد ہے۔ پیغمبر نے اس کی بشارت دے دی ہے حضرت علی کو، یہ سب کے سب باغی اور واجب القتل تھے۔ خاتم الانبیاء نے لڑائیوں کی خبر دیتے ہوئے اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ محمد ابن یوسف شافعی نے کفایت الطالب میں اسناد کے ساتھ ایک حدیث سعید ابن عجیر سے، انہوں نے اپنے عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ام المومنین ام سلمہ نے فرمایا، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، اور یہ مجھ سے ہے بمنزل ہارون میں موسیٰ سے، لیکن یہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ام سلمہ، یہ علی مومنین کے امیر، مسلمانوں کے سردار، میرے علم کے مخزن، میرے علم کے مخزن، میرے وسیع، میرے علوم کے دروازے ہیں، جو ان سے حاصل ہوتے ہیں یہ دنیا و آخرت میں میرے بھائی، اور مقام اعلیٰ میں میرے ساتھ ہے۔ یہ ناقصین، خاصتین اور مارخین سے جنگ کریں گے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد محمد یوسف اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث
پر پوری دلالت کرتی ہے کہ رسول اکرم نے حضرت علی سے ان تینوں گروہوں کے ساتھ جنگ کا وعدہ کیا، اور قطعاً حضرت کا ارشاد برحق اور جو وعدہ فرمایا تھا وہ سچا تھا، اور یقیناً حضرت علی کو ان تینوں گروہوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مخنف ابن سلیم کی سند سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ابو ایوب انصاری اور رسول اللہ کے بزرگ صحابہ میں سے تھے، ایک لشکر کے ساتھ جنگ پر آمدہ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ اے ابو ایوب، تمہارا معاملہ عجیب ہے، تم وہی ہو جس نے رسول خدا کے ہمراہ مشرکین سے جنگ کی اور اب مسلمانوں سے جنگ کرنے پر تلے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ رسول نے مجھ کو 3 گروہوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا، وہ ناقصین، قاستین اور مارقین ہیں، اور جو میں نے عرض کیا کہ اہل بصرہ میں جمل، معاویہ صفین اور اہل نہروان سے امیر المومنین کی جنگیں اسی طرح کی تھی جس طرح کفار و مشرکین سے رسول اللہ کی جنگ۔ تو آپ کے اکابر علماء جیسے نسائی نے اپنے سنون میں اور خصائص علویہ میں صفحہ 155 پر ابو سعید خدری کی سند سے اور سلیمان شلبخی نے یونابی المعدد کے صفحہ 59 میں جمع الفوائد سے ابو سعید نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کے منتظر تھے، اتنے میں حضرت ہماری طرف سے اس حالت میں تشریف لائے کہ حضرت کی نالین کا تسمہ کٹ گیا، اس جوتی کو حضرت علی کی طرف ڈال دیا اور علی اس کو سینے میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ یقیناً تم میں سے ایک شخص وہ ہے جو قرآن کی تعویل پر جنگ کرے گا جس طرح میں نے اس کی تنزیل پر جنگ کی۔ پس ابو بکر نے عرض کیا کہ وہ شخص میں ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر عمر نے کہا میں ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ جوتی سینے والا شخص یعنی علی علیہ السلام۔ بس یہ حدیث ایک نص صریح ہے اس چیز پر کہ علی علیہ السلام کی جنگیں جہاد برحق قرآن مجید کی تعویل کے حقیقی مفہوم کی حفاظت کے لیے تھی، جیسا کہ رسول اللہ کی جنگیں قرآن کی تنزیل اور اس کے ظاہری نزول کے ساتھ یہ تینوں لڑائیاں جو چلی علیہ السلام نے لڑی ارشاد پیغمبر کے مطابق مسلمانوں کے مقابلے میں تھیں، کیونکہ اگر مسلمانوں سے جنگ ہوتی تو یقیناً حضرت اس سے منع فرماتے، نہ یہ کہ اس کے لیے حکم دیتے کہ مخالفین کو ناقصین اور قاستین اور مارخین کے معمول سے ناموں سے یاد کرتے۔ خود اپنی جگہ پر ان لوگوں کے ارتداد اور قرآن سے بغاوت کرنے کی دلیل ہے، جس طرح مشرکین قرآن کے مقابلے میں آ چکے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سارے انقلابات اور لڑائیاں امیر المومنین علیہ السلام کی سیاسی ناتجربہ کاری سے نہیں بلکہ مخالفین کے بغض و نفاق اور رسول اللہ کے قواعد و قوانین اور ہدایت اور ان کی توجہ کے سبب۔ اگر آپ حضرات از روئے علم اور انصاف اور غیر جانبداری کے ساتھ اس مکمل شرعی حکومت کے طور پر طریقے آپ کو بھی 5 سالہ خلافت اور ان احکام پر جو آپ ولایتوں کے حکام اور فوجی ملکی افسروں کے نام صادر فرماتے تھے غور کیجیے۔ مثلاً احکام و ہدایات جو حکومت مصر میں مالک اشتر اور محمد ابن ابو بکر کو بصرے کی حکومت میں اور عثمان ابن حنیف اور عبداللہ ابن عباس کو حکومت مکے میں اور قاسم ابن عباس کو نیز اپنے دوسرے عمال کو ان کی تقریری کے زمانے میں دیے، اور جو نہج البلاغہ کے اندر جمع ہے جو تصدیق کیا گیا رسول اللہ کے بعد حضرت علی کا ایسا عادل اور قوم پر سیاستدان چشم روزگار نہیں دیکھا جس کا دوست دشمن سبھی کو اعتراف ہے، اس لیے کہ حضرت تقوی و پرہیزگاری میں امام المتقین تھے، علم و دانش میں کتاب اللہ کی تفسیر اور ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ اور اس کے مجمل و مفصل کے علاوہ غیب و شہود کے عالم تھے۔ جی قبلہ، میں اس مبہم جملے کے معنی نہیں سمجھا کہ آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو غیب و شہود کا عالم کہہ دیا۔ جی غیب و شہود کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا، التماس ہے کہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیے، یعنی نوازش ہوگی۔ اس مطلب میں کوئی ابہام نہیں۔ جی علم غیب امور عالم کے باطنی حالت سے واقف کار اور کائنات پوشیدہ اسرار سے آگہی کو کہتے ہیں، جس کے عالم غیب الغیوب یعنی خدا عز و جل کے حفاظات اور انبیاء اور ان کے اوصیاء تھے۔ البتہ ہر ایک کو غیبی
امور پر اسی حد تک آگاہی ملی تھی جس طرح خداوند عالم نے ان کے لیے مناسب اور ان کے تبلیغات کے واسطے ضروری جانا خاتم الانبیاء کے بعد ایسے علم کی عالم حضرت علی علیہ السلام کی ذات تھی۔ جناب عالی سے مجھ کو یہ توقع نہیں تھی کہ غالی شیعوں کے باطل عقائد کو باوجود یہ کہ ان سے بیداری کا اظہار بھی کرتے ہیں بیان کیجیے گا۔ بدعی چیز ہے کہ یہ ایسی تعریف ہے جس سے خود صاحب تعریف بھی راضی نہیں ہے، اس لیے کہ علم غیب ذات باری تعالی کی مخصوص صفات میں سے ہے اور بندوں میں سے کوئی شخص اس میں دخل نہیں رکھتا تھا۔ اب میں چاہوں گا قبلہ و کعبہ کہ آپ اسی علم غیب کی گفتگو سے تسلسل فرما کر کے مجھے آپ میرے علم میں اضافہ کریں، عین نوازش ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ علم غیب اور حضرت علی کرم اللہ وجہ پر کچھ گفتگو ہو، کیونکہ آپ کی ہماری اس گفتگو پر یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، جہاں پر علم اور معرفت محمد و آل محمد کی بات ہوتی ہے۔ شیخ صاحب، آپ کی یہ گفتگو اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے جس میں عمدن یا سہون آپ کے اسلاف مبتلا رہ چکے اور اب بھی بغیر سوچے سمجھے اور غور و فکر کے انہی کی پیروی میں یہ باتیں زبان پر جاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سے وقت نظر سے کام لیں تو حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ معلوم ہو جاتا ہے کہ انبیاء اعظم اور اوصیاء کرام وغیرہ خدا کے برگزیدہ بندوں کے لیے علم غیب کا معتقد ہونا ہرگز غلو سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا، بلکہ یہ تو ان کی ایک صفت اور ان کے لیے خاص مقام عبودیت کا اثبات تھا، جس پر عقل و نقل قرآن مجید کی نص صریح شہادت دے رہے ہیں۔ قبلہ، یہ بے لطفی کی بات ہے کہ آپ نے قرآن کا حوالہ دیا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی نص آپ کے اس بیان کے خلاف وارد ہو رہی ہے۔ میں بہت ممنون ہوں گا جن آیات کو آپ مخالف بتا رہے ہیں ان کی تلاوت فرما دیجئے سرکار۔ جی دیکھیے، قرآن کریم کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں جو میری اس گزارش پر گواہ ہیں۔ میں سورہ انعام کی جو ہے 59ویں آیت میں اس کی جس میں پروردگار عالم نے صاف صاف ارشاد فرمایا، میں اس کو دلیل بنانا چاہوں گا، یعنی جس کا ترجمہ یہی ہے کہ دیکھیے آیت آغاز ہو رہی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبین۔ یعنی خزانہ غیب کی کنجیاں خدا کے پاس ہیں، سوا خدا کے آگاہ نہیں ہے کوئی۔ اس خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے اس سے واقف ہے خدا، اور درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا لیکن یہ کہ اس کو جانتا ہے خدا۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے اور نہ کوئی خشک و تر ایسا ہے جو کتاب مبین میں درج نہ ہو۔ یہ آیت دلیل قاطع ہے کہ سوائے ذات پروردگار عالم کے کوئی شخص علم غیب کا عالم نہیں ہے، اور جو شخص غیر خدا کے لیے علم غیب کا قائل ہو اس نے غلو کیا اور ایک ضعیف بندے کو خدائی کے صفت میں شریک قرار دیا، اور حال یہ کہ ذات الہی ذاتی اور مفاتی دونوں حیثیتوں میں شریک سے معرہ و مبرہ ہے۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ علم غیب سے واقف تھے، تو علاوہ اس کے کہ آپ نے ان کو خدا کی مخصوص صفت میں شریک قرار دے دیا، ان کی منزل کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند منزل سے بھی اونچا کر دیا، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرماتے تھے کہ میں تمہارا ایسا انسان ہوں اور علم غیب کا عالم خدا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صریحی طور پر علم غیب سے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ کیا آپ نے سورہ کہف کی آیت نشان 110 نہیں پڑھی، جس میں خود خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد،
یعنی اے رسول امت سے کہہ دو کہ میں تمہارا ہی ایسا انسان ہوں، صرف فرق اتنا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے۔ اس دوسری آیت میں سورہ اعراف میں ارشاد ہے 188 آیت نشان میں کہ جہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضر الا ما شاء اللہ ولا كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء وانا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ اے رسول امت سے کہہ دو کہ میں اپنے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے کہ جو خدا نے چاہا ہے، اور اگر میں از خود غیب کا عالم ہوتا تو اپنے لیے کثیر فائدہ مہیا کر لیتا اور کبھی نقصان اور رنج نہ اٹھاتا۔ میں تو صرف ایمان لانے والوں کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ اور آیت دیکھیے سورہ ہود کی جو 11واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی آیت نشان 33 میں خداوند عالم فرماتا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، یعنی میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ خدا کے خزانے میرے پاس ہیں اور نہ میں خود علم غیب سے آگاہ ہوں۔ مزید برآں آیت سورہ نمل کی جو قرآن مجید کا 27واں سورہ ہے، اس کی آیت نشان 201 میں ارشاد ہوتا ہے کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایون یبعثون، یعنی اے رسول کہہ دو کہ آسمانوں اور زمین میں سوا خدا کے کوئی علم غیب سے آگاہ نہیں ہے، اور یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ کب محشور ہو گئے۔ اب ایسی صورت میں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات شریفہ کے کھلے ہوئے اعلان سے علم غیب نہ جاننے پر یقین رکھتے ہیں، اور اس علم کو ذات الہی کے مخصوصات میں سے سمجھتے ہیں۔ آپ کیوں کر علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کے لیے ایسے علم کے قائل ہیں؟ بس اس عقیدے کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کی منزل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل سے بالا تر ثابت کی جائے۔ آخر آپ کس قاعدے سے غیر خدا کے لیے علم خدا کے قائل ہیں؟ اور یوں کہوں کہ آپ کس قاعدے سے یہ غیر خدا کے لیے علم غیب کے قائل ہو گئے ہیں؟ کیا اس مسئلے کا جواب آپ کے یہاں ہے؟ اگر علی کو خدا کا شریک قرار دینے والا آپ کا یہ عقیدہ غلو نہیں ہے تو پھر غلو کیا چیز ہے قبلہ؟ بتائیں مجھے آپ۔ میں نے قرآن مجید کی آیتوں سے حوالے دے دیا ہے، اور اب ممکن ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ علم غیب سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر علم غیب کا کوئی قائل ہے، خدا کے علاوہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علم غیب کسی کے پاس ہے، تو پھر اس نے قرآن مجید کی ان آیتوں کا انکار کر دیا ہے۔ شیخ صاحب، آپ کے بیانات کے مقدمات صحیح ہیں جو ہمارے لیے قابل قبول ہیں، اور یہی ہم سب کا عقیدہ ہے، لیکن ان سے آپ نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ بالکل ناقص ہے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ عالم علم غیب ذات پروردگار سے، غیب کی کنجیاں خدا تعالی کے پاس ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت کے پیش نظر خاتم الانبیاء حضرت رسول اکرم تمام انبیاء، عظام اور اوصیاء کرام، ائمہ طاہرین بھی دوسروں کے انسانوں کے مانند انسان ہے جو اپنی جسمانی ساخت میں کوئی زیادتی نہیں رکھتے۔ ان حضرات کے اجسام طاہرہ بھی اسی طرح پیدا ہوئے ہیں جس طرح دوسروں کے، اس پر کوئی ہرگز شک و شبہ نہیں ہے، اور سارے فرقہ امامیہ کے یہی عقائد ہیں۔ نیز جو آیتیں آپ نے تلاوت کی وہ سب اپنے اپنے محل پر صحیح ہے، لیکن آپ نے سورہ ہود کی جو آیت پڑھی ہے وہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، البتہ سورہ انعام کی آیت 50ویں ہمارے عظیم المرتبت پیغمبر کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ جب کفار و مشرکین حضرت سے علامتوں کا مطالعہ با کرتے تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا اور مستقل غیب سے کیوں واقف نہیں ہے، تو ان کے جواب میں آیت نازل ہوئی
یعنی کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، نہ یہ کہ میں عالم غیب ہوں اور نہ اس کا مدعی ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں فقط اتنا کہتا ہوں، میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جس کو مجھ پر وحی آتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا نزول کا مقصد یہ تھا کہ جاہل لوگوں کی ہوس بازیوں کی روک تھام کی جائے تاکہ وہ جان لیں کہ خدائی کارخانہ اور نبوت رسالت کی منزل سے بالا تر ہے۔ شعبدہ بازی کے اسٹیج کے معنی ان کی خوش کرنے اور مطالبات پورے کرنے کا ذریعہ بنے۔ رہا وہ علم نبی جس کے ہم انبیاء اور ان کے اوصیاء کے لیے قائل ہے تو وہ خدائی کی صفت میں شرکت نہیں بلکہ وحی الہام کا ایک حصہ ہے جو مومن من جانب خدا اور ان حضرات پر نازل ہو کر ان کے سامنے سے پردے اٹھاتا تھا۔ حقائق کو ان پر ظاہر کرنا تھا۔ بہتر ہوگا کہ ہم اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ مطالب کی تشریح کریں تاکہ حقیقت کھل جائے اور دھوکہ دینے والے لوگ شیعوں کے عقائد میں بے جا دخل اندازی نہ کریں، ان پر تہمتیں نہ لگائیں اور نہ کہیں کہ شیعہ اپنے اماموں کو علم خداوندی میں شریک سمجھتے ہیں۔ شیخ صاحب، علم کی دو قسمیں ہیں، ذاتی اور عرضی۔ ہماری شیعہ امامیہ جماعت کا اعتقاد ہے کہ علم کی دو قسمیں، ذاتی و عرضی۔ علم ذاتی وہ ہے جس میں الگ سے قطعاً کوئی چیز عارض نہیں ہوتی اور ایک فرد اکمل اس پر اطلاق انحصار ہے۔ یہ خدا عز و جل کی ذات سے مخصوص ہے، ہم سوا اس کے اجمالی اقرار کے اس کی حقیقت کا کوئی تصور کرنے سے قاصر ہے۔ اب ہم اس کی جو بھی تعبیر یا اندازہ کرے وہ چند محدود الفاظ سے زیادہ نہ ہوگا، ورنہ علم بالذات کی انسان کو عاجز کے احاطۂ عقل و خیال میں سمائی نہیں ہو سکتی۔ اور علم عرضی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان پیغمبر ہو یا امت ہو، امام ہو یا معموم ہو، ذاتی طور پر علم کا مالک نہیں ہوتا بلکہ بعد کو اس سے مستقل ہوتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، تحصیلی اور لدنی۔ یہ دونوں قسمیں خداوند عالم کے فیضان قدرت سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلی قسم میں جو طالب علم تحصیل علم کرتا ہے اس کی کوشش اس وقت تک بازآور نہیں ہو سکتی جب تک فیضان الہی میں اس کی تائید کرے، اور چاہے جس قدر زحمت برداشت کرے عالم نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد اسباب تعلیم یعنی مدرسہ جانے اور استاد کے آگے زانو ادب طے کرنے کے ساتھ ساتھ توفیق خداوندی میں شامل و حامل ہو۔ ایسی صورت میں جتنی مدت تک اور جس قدر مشقت برداشت کرے گا کسب فیض حاصل رہے گا۔ اور دوسری علم لدنی، تو اس میں انسان بلا واسطہ کسب فیض کرتا ہے، بغیر حروف و الفاظ کی تحصیل و علم کے مبدع فیاض مطلق سے براہ راست اضافہ کرتا ہے جس سے وہ عام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آیت نشان 64 سورہ کہف میں، یعنی ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم لدنی اسرار غیب کی تعلیم دی۔ کسی ایک شیعہ نے بھی اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ غیبی امور کا علم پیغمبر یا امام کا جزو ذات تھا، یعنی اللہ اور رسول اللہ اور ائمہ ذاتی حیثیت سے اس طرح علم غیب کے عالم تھے جس پر خدا تعالیٰ نے عالم الغیب ہے۔ تو البتہ جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں برتر ذات مجبوراً محدود نہیں بلکہ جو اس کی مشیت ہو اس سبب سے زیادہ خود مختار اور قادر مطلق ہے۔ جن مواقع پر اس کی مشیت و مصلحت کا تعلق ہو وہ اپنی کسی بھی مخلوق کو حسب ضرورت اور مناسب علم و قدرت دینے پر قادر و توانا ہے۔ چنانچہ کبھی تو بشری معلم کے واسطے جس ذریعے اور کبھی بلا واسطہ اپنے فیض کا اضافہ فرماتا ہے، اسی کو بلا واسطہ علم لدنی اور علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں بغیر مکتب یا استاد کے پاس حاضری کے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بتائیے شیخ صاحب۔ دیکھیے قبلہ و کعبہ، آپ کا مقدماتی بیان درست ہے، لیکن مشیت خداوندی ایسے غیر فطری امر سے متعلق نہیں ہے کہ بغیر معلم کے مدرس کے اپنے علم غیب کا اضافہ کرے۔ شیخ صاحب، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اسی مقام پر دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ تھوڑے سے غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔
یہاں تک کہ اپنے اکثر محققین علماء کے برخلاف گفتگو کرتے ہیں، ورنہ مطلب اس قدر صاف اور واضح ہے کہ جس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ اس حقیقت میں خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء اور اوصیاء کے جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں جس قدر ہر ایک کی استطاعت اور حلقہ عمل کے لحاظ سے ضروری تھا علم غیب کا اضافہ فرمایا۔ بتائیے شیخ صاحب۔ قبلہ صاحب کے قرآن مجید کی کئی آیتیں میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی۔ آپ کا مطلب یہ کہ ان منفی آیتوں کے مقابلے میں جو صریحی طور سے جملہ افراد بشر سے علم غیب کی نفی کر رہی ہیں، دیکھیے آپ لوگوں کے اس قسم کے بیانات اور عقائد سے قوم کے اندر یا لوں جفاکاروں، نجومیوں، رائشہ بنانے والوں اور اسی طرح کے دوسرے فریب کاروں کے گروہ پیدا ہو گئے ہیں خبلا، جو نا وقت لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنی جیسی اپنے یوں کہوں کہ کیسے کہوں، بس آپ اس قطع کلامی کی معذرت کے بعد اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور خلق خدا کو گمراہی اور حق و حقیقت سے دور ہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کہیں گے آپ بتائیے؟ جب یہ جو دلائل ہیں علم غیب پر، جو غیب پر گفتگو ہو رہی ہے، اسی سلسلے سے میں نے سوال کیا ہے، اب بتائیے آپ کیا کیا جائے نا ایسے عقائد والوں کا؟ سچے عقائد بدبختی کے باعث نہیں ہوتے، یہ قوموں کی جہالت اور نادانی ہے جو ان کو ہرکس و ناکس کے دروازے پر کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ورنہ مسلمان اگر عقل سے کام لیتے اور رسول اکرم کی تاکید ہدایتوں کے مطابق علم اور عالم کی پیروی کرتے، بالخصوص قرآن کی معرفت حاصل کرتے اور روز اول ہی سے باب علم کو مسدود نہ کرتے، تو غیر اور خود غرض اشخاص کے پیچھے نہ دوڑتے، ہر مثقال دربار کے شکار نہ بنتے، سمجھ لیتے کہ قرآن صریح اعلان کر رہا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ لفظ رسول نے تو شعبدہ بازوں اور بازیگروں کا راستہ بالکل ہی بند کر دیا ہے، کیونکہ یہ لفظ اس چیز کی پوری وضاحت کر رہا ہے بغیر اسباب و ذرائع و وسائل تحصیل علم کے مخصوص خداوندی علم غیب کے عالم صرف خدا کے بھیجے ہوئے برگزیدہ افراد۔ اگر کوئی شخص جنبہ رسالت نہ رکھتا ہو، یعنی پیغمبر یا امام نہ ہو، پھر بھی رمل یا جفر یا قیافہ شناسی یا صوفیت یا مذہوبیت یا ذائچہ بنانے یا ہتھیلی دیکھنے یا فال نکالنے یا اس قسم کی دوسری ترکیبوں کے ذریعے اللہ کے مخصوص علم سے متعلق غیبی خبریں دینے کا مدعی ہو تو وہ قطعاً جھوٹا ہے۔ قرآن مجید کے سمجھنے اور پیروی کرنے والے سچے مسلمان ان کو حق پر سمجھتے ہیں اور ان کی طرف دوڑتے ہیں اور ان کے فریب میں آتے ہیں، اس لیے کہ وہ اچھی طرح سمجھ بوجھ چکے ہیں کہ قرآن مجید نے مفسر قرآن یعنی محمد والے محمد کے جو عدل قرآن میں اور کسی کی پیروی نہ کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ کہ پیغمبر حضرت کے اوصیاء طاہرین کے جو خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، جو شخص بھی غیب علم کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں غیب کی خبر دیتا ہوں تو لازمی مسلمہ حیثیت سے کذاب اور شعبدہ باز ہے، چاہے جو وسیلہ اور طریقہ اختیار کرے۔ یا کہ نزول وحی کے مرکز تھے، جب قول آپ کے غیبی اور امور پر علم و اطلاع حاصل کرتے تھے؟ کیا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی پیغمبر تھے یا میرے رسالت میں شریک تھے؟ سے غیب کی باتوں پر آگاہی رکھتے تھے، جیسا کہ آپ ان کے لیے اس منزلت کو ثابت کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب، اول تو یہ کہ آپ نے فرمایا بقول آپ کے، تو آخر آپ قصدن سہون کر کے مغالطہ کیوں دے رہے ہیں؟ اور بقول آپ کے فرمانے کے عوض یہ کیوں نہیں فرماتے ہیں کہ بقول خدا تعالی میں نہ اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کرتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے کوئی عقیدہ اور دعویٰ پیش کرتا ہوں، بلکہ قرآن مجید کا حکم نقل کر کے مبین قرآن رسول اکرم کے ارشادات سے اس کی حقائق کا انکشاف کر رہا ہوں۔ ایک تو جیسا میں نے آیات قرآنی کے شواہد سے بتایا کہ انبیاء و مرسلین حق و تعالیٰ کے برگزیدہ اور علم غیب کے عالم ہیں، تو خود آپ کے اکابر علماء نے بھی اس مطلب کی تصدیق کی ہے۔ حضرت خاتم الانبیاء سے اخبار غیبیہ نقل کرنے میں دلچسپی دکھائی، من جملہ آپ کے ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں رسول اللہ سے ایک حدیث نقل کی
کہ حضرت علی نے فرمایا یعنی ان قریب تم میرے بعد ناقصین اور خاصتین سے جنگ کرو گے. کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت کے دلائل نبوت میں سے ہے، اس لیے کہ میں صریح طور پر غیب کی خبر دی گئی ہے جس کے اندر ہر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، کیونکہ اپنے بعد کے لیے جن واقعات کی خبر دی وہ تقریباً 30 سال کے بعد بعینیاں اسی طرح رونما ہوئے. حضرت نے فرمایا تھا کہ تم ان تینوں گروہوں سے جنگ کرو گے جن میں خاصتین ناقصین اہل جمل مراد تھے، جنہوں نے طلحہ زبیر کے اغوا سے عائشہ کی قیادت میں حضرت علی سے جنگ کی. خاصتین سے اہل صفین یعنی معاویہ کے پیرو مقصود تھے، اور مارخین سے خوارج نہروان تھے جو دین سے خارج ہو گئے. دوسرے فرقے امامیہ اور شیعوں میں سے ایک شخص نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شرکت غیر کے ام نبوت میں مستقل جانتے ہیں. مذکورہ بالا امر باطل کے مدعی اور متخذ کو کافر سمجھتے ہیں. البتہ حضرت کو اور حضرت کی نسل سے 11 اماموں کو برحق اور رسول اللہ کے منصوص اور اولیاء اوصیاء و خلفاء جانتے ہیں. خداوند عالم نے حضرت کے واسطے اور ذریعے سے اسرار غیوب پر آگاہ مطلع فرمایا. ہمارا اعتقاد ہے کہ اہل عالم کی نگاہوں کے سامنے ایک پردہ کھینچا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر صرف انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ظاہر نمایاں ہو، پر وہ پردہ انبیاء و اوصیاء کے سامنے بھی ہے، لیکن وقت اور موقع کے لحاظ سے خدائے عالم الغیب نے جو ہر قسم کے اضافے پر پوری قدرت رکھتا ہے، جس قدر ضروری ہے مسلک کے مطابق یہ حجاب ان کی آنکھوں سے ہٹا دیا جاتا ہے جن سے وہ حالات پس پردہ کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے غیب کی خبر دیتے ہیں. جس وقت مصلحت نہیں ہوتی وہ پردہ پڑا رہتا. یہ حضرات بھی بے خبر رہتے تھے، اسی بنا پر بعض روایتوں میں کبھی کبھی اپنی نافاقی خیفیت کا اظہار بھی کرتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے یعنی اگر میں عالم غیب ہوتا تو یقیناً اپنی خوبیوں میں اضافہ کر لیتا. مطلب یہ کہ بذات خود مستقل طور پر غیب سے آگاہی نہیں رکھتا جب تک کہ پردہ نہ اٹھے اور فیضان شامل نہ ہو. دیکھیے کہاں کس مقام پر پیغمبر نے امت والوں کو اس قسم کی خبریں دی ہے قبلہ جس سے لوگ پوشیدہ حقائق پر آگاہ ہوئے. شیخ صاحب قرآن آیتوں کی روشنی میں جن میں بعض کی جانب اشارہ کیا جا چکا ہے، آپ خاتم الانبیاء کے رسول اللہ کو مرتضی برگزیدہ خلائق اور خدا کا رسول برحق سمجھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے آپ نے یہ اچھی سوال کیا. بدیہی چیز ہے کہ حضرت مرتضی اور خاتم الانبیاء تھے. بس آئے شریفہ عالم الغیب فلا یحضر علی غیبہ، رسول کے حکم سے پیغمبر خاتم عالم علم غیب کے عالم تھے، کیونکہ اس آیت میں ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ نے عالم الغیب اپنے علم غیب سے صرف رسول مرتضی اور برگزیدہ کو آگاہ کر دیا. اگر فرض کر لیا جائے کہ حضرت غیب کے مالک تھے تو اس چیز سے کیا ربط ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی ضرور عالم الغیب ہو؟ اگر آپ حضرات جمود اور تقلید اسلاف سے ہٹ کے دل و دماغ کو ذرا وسعت دیں اور اخبار صحیحہ اور حالات پیغمبر اکرم پر غور کریں تو مطلب خود بخود واضح و آشکار ہو جائے گا. دیکھیے اگر ہماری عقل محدود ہے تو ماشاءاللہ آپ کا دماغ تو کشادہ ہے اور زبان بھی رواں ہے. فرمائیے کون سی حدیث ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے لیے علم غیب کو ثابت کرتی ہے؟ اگر علم غیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء و خلفاء کے لیے ضروری ہو تو استثناء کے کوئی معنی نہیں ہے، اور لازمی طور پر سارے خلفاء بالخصوص خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عالم الغیب کو ہونا چاہیے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک خلیفے نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا بلکہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند اپنے عجز کا اظہار کرتے تھے. پھر آپ تنہا علی کرم اللہ وجہہ کو کیوں کہ مستثنیٰ کر رہے ہیں؟ اور ان میں پیغمبر کے اظہار عز کے سلسلے میں پہلے ہی آپ کو جواب دے چکا ہوں. حضرت غیبی امور کی آگاہی میں بذات خود استدلال اور قدرت نہیں رکھتے تھے بلکہ ذات عالم الغیوب کے افاضے سے حقائق پر مطلع ہوتے تھے.
جس مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تھا تو میری خوبیاں بڑھا لیتا، وہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ میں خدا تعالی کے مانند علم حضوری کا حامل نہیں ہوں، یعنی جس وقت ادھر سے فیضان ہوتا ہے پردہ دار عالم الغیب حضرت کے سامنے سے حجاب اٹھا لیتا ہے، آپ پر پوشیدہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے اور آپ غیب کی خبر دیا کرتے تھے۔ وہ منصوص اور برحق خلفاء 12 لوگ تھے جن کی تعداد اور نام آپ کی اخبار و احادیث میں منقول ہے، اور شیعوں کے وہ 12 برحق امام اطرت اور اہل بیت رسالت میں امیر المومنین علی علیہ السلام اور آپ کے 11 بزرگوار فرزند ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے لوگ رسول اللہ کے منصوص خلیفہ نہیں تھے۔ خود آپ ہی کا وہ قول کہ جس کے آپ کا جملہ اکابر علماء نے بھی تصدیق کی ہے، یہ لوگ برابر معمولی علم سے بھی اپنی عاجزی کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ علم غیب اور باطنی حالات سے آگاہی کا ذکر۔ تیسرے، آپ نے فرمایا کہ کس حدیث سے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت ہوتا ہے، تو اس بارے میں حضرت رسول اکرم سے بکثرت حدیثیں مروی ہے۔ من جملہ ان کی خاص حدیث یہ ہے، مختلف مقامات اور مختلف مقام اوقات میں بار بار حضرت کی زبان مبارک پر جاری ہوئی۔ احادیث کے درمیان اس حدیث مدینہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ تقریباً فریقین شیعہ سنی کے متواترات میں حضرت نے انحصار کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کو اپنے علم و حکمت کا دروازہ بتایا اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے در ہیں، جو شخص علم کا خواہاں ہوں وہ دروازے کے پاس آئے۔ جی دیکھیے، یہ حدیث ہمارے علماء کے نزدیک ثابت نہیں ہے قبلہ، اگر ہو بھی تو خبر واحد ہے یا ضعیف حدیثوں میں سے ہوگی، بس یہی کہوں گا میں، اب کیا کہیں گے ہم۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسی محکم اور متواتر حدیث کو آپ نے خبر واحد اور ضعیف احادیث میں شمار کیا، حالانکہ آپ کے اکابر علماء کی صحت کی تصدیق کر چکے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ جمع الجامع سیوطی اور تہذیب الآثار اور محمد ابن جریر طبری تذکرۃ الابرار، سید بخاری اور مستدرک حاکم نشاپوری اور نقد الصحیح فیروز آبادی، کنز العمال متقی ہندی، کفایت الطالب کنجی شافعی اور تذکرۃ المواضعات جمال الدین ہندی بیسی اپنی معتبر کتابوں کی طرف رجوع کیجیے، جن میں کہتے ہیں کہ یعنی جو شخص اس حدیث کو جھٹلائے وہ یقیناً غلطی پر ہے۔ نیز روضۃ الندایا امیر محمد کافی بحر اللہ اسانید سے اور حافظ ابو ثمر قندی نے اور مطالب سیون میں محمد طلحہ شافعی وغیرہ عام طور سے اس حدیث شریف کی صحت کا حکم دیا، اس لیے کہ یہ باعظمت حدیث متفقات اور مختلف طرح کے اسناد کے ساتھ بکثرت اصحاب و تابعین سے، مثلا صحابہ عظام سے، امیر المومنین علی علیہ السلام سے اور اکبر ابو محمد حسن ابن علی علیہ السلام سے، امام المفسرین عبداللہ ابن عباس، جابر ابن عبداللہ انصاری، عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ یمانی، عبداللہ ابن عمر، انس ابن مالک اور عمرو بن عاص تھے۔ تابعین میں امام زین العابدین، امام محمد باقر، ازبغ ابن نبات، حریر زری، حارث ابن عبداللہ حمدانی کوفی، سعد ابن طریق حنظلی، سعید ابن جرع الاسدی اور سلمہ ابن حضرمی، سلیمان ابن مہران، عمیش کوفی، عاصم ابن حمزہ، عبداللہ ابن عثمان اور قسیم القاری اور عبد الرحمن ابن عثمان اور ابو عبداللہ ثناہی اور مجاہد مکی سے مروی ہے۔ علاوہ جمہور علماء نے شیعوں کے خود آپ ہی کے کثیر التعداد علماء اعلام، محدثین عظام اور مورخین اکرام کے ناقل ہے۔ چنانچہ جہاں تک میں نے دیکھا کہ آپ کے تقریباً 200 علماء بندگان دین نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا اور اسناد صحیح کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں میں لکھا، جیسا کہ
تیسری صدی ہجری کے مفسر و مورخ محمد ابن جریر طبری تاریخ طبری کے اور تہذیب الاثار میں لکھتے ہیں، اور حاکم نشاپوری نے مستدرک جلد سوم صفحہ 166، 128 اور 226 میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی نے اپنی صحیح میں، اور جلال الدین سیوطی نے جمع بین الجوامع میں اور جامع الصغیر کے جلد اول صفحہ 377 پر، اسی طرح ابو القاسم محمد ابن طبرانی یعنی امام طبرانی نے کبیر میں اور اوسط طبرانی میں، اسی طرح حافظ ابو محمد سمرقندی نے بحر الاسانید میں، حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں، اور حافظ ابو عمرو یوسف نے اپنی کتاب میں، اور اسی طرح استیاب جلد دوم صفحے 461 پر بھی دیکھیں۔ ابو الحسن فقی شافعی نے اپنی مناقب میں، اور ابو شجاع شیر و حمدانی نے فردوس الاخبار میں، اور ابو المعید خوارزمی نے مناقب خوارزی اور مختل حسین جلد اول صفحے 53 میں، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں، اور ابو حجاج اندلسی نے اپنی کتاب میں، محب الدین طبری نے ریاض النظرہ کے صفحے 129 پر، اور ذخائر العقبہ کے صفحے 77 پر، اسی طرح امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے جلد 4 صفحے 28 پر، شمس الدین محمد جزری نے اپنی کتاب اسنی المطالب کے صفحے 14 پر، اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، اور اسی طرح طلع شافعی نے مطالب السیول میں، اور اسی طرح نور الدین صباغ مالکی نے فصول المہمہ کے صفحے 18 پر، اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں، اور علی قاہری نے مرقات المشکات میں، اور اسی طرح شہاب الدین ابن حجر نے صواعق مورخہ کے صفحے 73 پر، اور اسی طرح کمال الدین حسین نے شرح دیوان میں، اور حافظ ابو بکر خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغدادی کے جلد دوم صفحے 377 اور جلد چہارم کے صفحے 338 پر۔ اس طرح تقریباً 200 آپ کے اکابر علماء نے اس حدیث مدینہ کو نقل کیا اور باقاعدہ اپنے کتابوں میں تحریر کیا۔ عادل اختر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو کبا میں ایک فاضل اور ادیب پیشوا اہل سنت ہوں، چونکہ میں نے احادیث پہ مقرر دیکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی کرم اللہ وجہ کے فضائل نقل کرنا عبادت ہے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ عالم، فاضل، فقیہ، ادیب میرا سید علی حمدانی شافعی مودت القربہ میں نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس محفل میں علی کے فضائل و مناقب کا ذکر ہوتا ہے، آسمانوں کے ملائکہ اس کی طرف خاص توجہ سے دیکھتے ہیں اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل بزم کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے رسول کی حدیث بیان کرنا خود عبادت ہے، لہذا التماس ہے جہاں تک ممکن ہو حضرت کی چند اس سے زیادہ مبسوط حدیثیں نقل کر کے جلسے کو پیش از پیش ایک کامل تر عبادت کا مرکز بنائیے۔ اختر صاحب، اس سلسلے کی ایک حدیث جو غالباً تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ فریقین شیعہ سنی کے روایت نے عام طور سے اس کو نقل کیا، مثلاً علاوہ تمام علماء شیعہ کے، آپ کے یہاں کے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، اور امام حاکم نشاپوری نے اپنی مستدرک میں، مولوی علی متقی نے کنز العمال جزو ششم صفحے 201 میں، اور حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء کے جلد اول صفحے 64 پر، اور اسی طرح محمد ابن صبا مصری نے اسراف میں، اور اسی طرح جلال الدین سیوطی نے جامع الصغیر اور جامع الجماع میں، اور امام ترمذی نے اپنے صحیح کے جلد دوم صفحے 214 میں، اور اسی طرح محمد طلع شافعی نے مطالب السیول میں، اسی طرح ابن حجر مکی نے صواعق مورخہ میں، محب الدین طبری نے ریاض النظرہ میں، اور علامہ حمونی نے فرائض السمتین میں، اور ابن صباغ مالکی نے فصول المہمہ میں، ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں، اور آپ کے بہت سے دوسرے اکابر علماء نے اس کی روایت کی ہے، اور اس کی صحت کا حکم دیا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں
اور علی اس کے دروازہ ہے، پس جو شخص حکمت کا طلبگار ہو دروازے کے پاس آئے۔ محمد یوسف پنجی نے کفایت الطالب کے باب 21 کو اس حدیث شریف کے لیے مخصوص کر دیا اور سلسلہ اسناد کے ساتھ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد اپنا تبصرہ بیان بھی کیا، درج کیا ہے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ حدیث بہت بلند و بہتر ہے، یعنی خداوند عالم نے حکمت و فلسفہ اشیاء، امر و نہیں، حلال و حرام کی جو تعلیم پیغمبر کو دی، اس میں علی علیہ السلام بھی مرحمت فرمایا، لہذا حضرت نے ارشاد فرمایا کہ علی میری حکمت کے در ہے، بس تم میری حکمت سے فیض حاصل کرو اور ان کی طرف رجوع کرو تاکہ حقائق منکشف ہو۔ اسی طرح مغازلی نے شافعی نے مناقب میں ابن عساکر سے، اپنی تاریخ میں اپنے مشائخ سے ترخ حدیث کا ذکر کرتے ہوئے خطیب خوارزمی نے مناقب میں، شیخ الاسلام حمونی نے فرائض میں اور دلیمی نے فردوس میں اور شیخ سلیمان بلخی نے ینابی المعدد میں آپ کے بہت سے اکابر علماء نے ابن عباس سے اور جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، حضرت علی کا بازو پکڑ کے آپ نے فرمایا کہ علی نیکوکار انسانوں کا رئیس اور سرداروں کافروں کا قاتل ہے، جو شخص اس کی مدد کرے وہ نصرت یافتہ ہے اور جو شخص اس کی تذلیل کرے وہ خود ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ پس حضرت نے آواز مبارک بلند کی اور فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے، پر جو شخص میرے علم کا خواہاں ہو دروازے سے آئے۔ شافعی نے روایت کی ہے، رسول اکرم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو شخص گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتا لیکن دروازے سے۔ بدیہی چیز ہے کہ حدیث مبارک میں اعلی علم کا لفظ الف لام جنس ہے، یعنی ظاہری باطنی سوری معنوی حیثیت سے جس چیز بھی علم کا اطلاق ہوتا ہے وہ رسول اللہ کے پاس تھی، اور ان سارے علوم کا دروازہ علی علیہ السلام تھے۔ صاحب افقات الانوار علامہ سید حامد حسین صاحب لکھنوی نے افقات الانوار کی 2 ضخیم جلدیں اس حدیث شریف کے اسناد اور صحت کے بارے میں تاریخ کی ہے، جن میں ہر جلد صحیح بخاری کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑی ہے۔ اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے۔ اس حدیث کا تواتر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے صرف اکابر علماء اہل سنت کی طرف سے کس قدر اسناد پیش کیے ہیں، لیکن اتنا بخوبی یاد ہے جب میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں تو برابر اس بزرگ کی شخصیت کی روح پرفتو کے لیے طلب رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ شیخ صاحب بتائیے۔ اس حدیث کے بارے میں نے بہت غور کیا، بہت فکر کی، اور اس موضوع پر کہ یہ حدیث ہمارے علماء کے نزدیک عام طور سے مقبول ہے کافی بحث ہو چکی۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض نے اس کو ضعیف اور قبر واحد کہا ہے تو بعضوں کے نزدیک یہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہے، لیکن اس کو علم لدنی سے اس بات سے کیا ربط ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ علم غیب، عالم اور باطنی امور سے آگاہ تھے۔ یا تو آپ میرے معروضات اور دلائل پر توجہ نہیں کرتے یا محض مخالفت کے جذبے میں مخالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا میں پہلے عرض نہیں کر چکا ہوں، جیسا آپ کو خود اعتراف ہے، پیغمبر خاتم الانبیاء ساری خلقت میں مرتضی اور برگزیدہ ہے اور آیت موجود ہے، وہ عالم الغیب ہے، پس اپنے غیب سے کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوا اس رسول کے جس کو مرتضی اور برگزیدہ کیا۔ خداوند عالم نے حضرت کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، بطور استثناء حضرت کو علوم غیبی عنایت فرمائے تھے۔ پس من جملہ ان علوم کے جو آپ کے شہر وجود میں جمع تھے، عالم وجود کے اسرار و عیوب کا علم و وقوف بھی تھا، چنانچہ اس خدا داد قوت کے اثر سے جملہ باطنی امور حضرت کے پیش نظر تھے۔ حضرت کے ارشاد کے مطابق، جن کو ہم اور آپ سارے اکابر علماء اہل سنت، جن میں سے بعض کا حوالہ بھی دے چکا ہوں، تسلیم کرتے ہیں، سب لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، نا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لہذا ان تمام علوم سے جو حضرت کے شہر وجود میں اکٹھا تھے، باب علم علی علیہ السلام کے ذریعے سے ان علوم کا استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ علی قرآن کے ظاہر و باطن سے آگاہ بھی تھے، من جملہ کے حافظ ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء کے جلد اول صفحے 256 میں
اور محمد یوسف شافعی کفایت الطالب میں، اور سلیمان بلخی نے یناب المعدد کے صفحے 72 میں، اور فصل الخطاب سے بسند معتبر عبداللہ ابن مسعود کاتب وحی سے نقل ہے، یعنی حقیقتاً قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا جس کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ یقیناً علی علیہ السلام کے پاس قرآن کے ظاہر و باطن کا علم ہے۔ پیغمبر نے سینہ علی میں علم کے 1000 باب کھولے۔ آپ کے بڑے بڑے علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں تصدیق کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام لدنی کے علم لدنی کے حامل تھے، کیونکہ آپ رسول اللہ کے بعد ساری مخلوقات میں مرتضی تھے۔ من جملہ ان کے ابو حامد غزالی نے اپنی کتاب میں علم لدنی میں نقل کیا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا نے اپنی زبان سے میرے دہن میں دی، پس حضرت کے لعاب دہن سے مجھ میں علم کے 1000 باب کھل گئے، ہر باب سے مزید 1000 باب کشادہ ہوئے۔ آپ کے بزرگ سلیمان بلخی حنفی ینابی المعدد کے صفحے 77 میں نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں، یعنی در حقیقت رسول خدا نے مجھ کو 1000 باب تعلیم کیے، جن میں ہر باب سے 1000 باب کشادہ ہوتے ہیں، پس یہ 1000 یعنی 10 لاکھ باب ہوئے، یہاں تک کہ میں نے جان لیا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، نیز اموات و آفات اور سچے فیصلے کا علم اسی باب میں۔ شافعی نے بھی اسی حدیث کو الگ طریقے سے نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ شب معراج جب میں مقام قرب خدا میں پہنچا تو خدا نے مجھ سے کلام کیا اور گفتگو کی، پس جو کچھ بھی مجھ کو معلوم ہوا وہ سب میں نے علی کو سکھا دیا، پس وہ میرے باب علم ہے۔ نیز اسی حدیث کو موفق ابن احمد خوارزمی نے نقل کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس جنت کی ایک بساط لے کر آیا اور اس کے اوپر بیٹھا یہاں تک کہ پروردگار کے قریب پہنچا۔ اس نے مجھ سے کلام کیا، مجھ سے راز کی باتیں کی، پس میں نے کچھ معلوم کیا، سب علی کو بتا دیا، چنانچہ وہ میرے باب علم ہے۔ اس کے بعد علی کو بلایا اور کہا، علی تمہارے ساتھ صلح میرے ساتھ صلح ہے، تمہارے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے، اور تم میرے اور میری امت کے درمیان میرے نشان ہو۔ اسی بارے میں امام احمد ابن حنبل نے اسی حدیث کو محمد ابن طلحہ شافعی نے اور اختب الخوارزمی نے اور غزالی نے اور جلال الدین سیوطی نے اور امام صالبی نے اور سید علی حمدانی نے آپ کے اکابر علماء سے بکثرت حدیثیں مروی ہیں، جن میں مختلف طرح اور الفاظ و عبادات کے ساتھ منقول ہے کہ رسول اکرم نے علم کے 1000 باب، جن کے ہر باب میں 1000 باب منکشف ہوتے ہیں، علی علیہ السلام کے سینے میں ودیت فرمائے۔ اسی حدیث کو حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں جلد اول صفحہ 65 پہ فضائل علی میں، محمد جزوی نے حسنی المطالب میں صفحہ 14 پر اور محمد کنجی شافعی نے کفایت الطالب کے اسناد کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے پاس حاضر تھے، پر حضرت علی سے سوال کیا گیا، حضرت نے فرمایا کہ میں حکمت کے 10 حصے کیے گئے ہیں، جن میں سے 9 حصے علی کو اور باقی تمام ایک انسانوں کو عطا کیا۔ ابو المعید نے خوارزمی سے اور مولوی علی متقی نے کنز العمال جلد پنجم صفحہ 156 پر اور صفحہ 400 میں بہت سے اکابر علماء سے، فقی شافعی نے فضائل میں اور سلیمان خندوزی نے ینابی المعدد میں انہی اسناد کے ساتھ کاتب وحی عبداللہ ابن مسعود سے محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السیول میں اور اولیاء علقمہ ابن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بارے میں سوال کیا گیا رسول اللہ سے، تو کہا کہ حکمت کے 10 حصوں پر تقسیم کی گئی ہے، علی کو 9 حصے عطا ہوئے اور تمام انسانوں کو 1 حصہ، اور علی اس 10ویں حصے کے سب سے بڑے عالم ہے۔ نیز ینابی المعدد کے اسی باب کے شرح رسالہ فتح المبین میں روایت کرتے ہیں، علم کے 10 حصے ہیں، 9 حصے علی کے لیے، باقی 10واں حصہ سارے انسانوں کے لیے، اور علی سے 1 جز کے بھی سب سے بڑے عالم تھے۔ اور متقی ہندی کنز العمال کے صفحے 153 میں اور خوارزمی نے مناقب کے اور مختلع الحسین کے
ارشاد فرمایا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ یعنی میرے بعد میری امت میں سب سے زیادہ عالم و دانا علی ابن ابی طالب ہیں۔ علی کو علم رسول کی تفویض، پس اس مستثنا از خرد احادیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ساری مخلوق میں مرتضی اور عالم الغیب تھے۔ ظاہر و باطن کا جو علم مبدع فیاض سے حاصل کیا تھا وہ علی علیہ السلام کو تفویض کیا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ علی ابن ابی طالب آپ کی اولاد سے 11 ائمہ معصومین کا ایک پیغمبر کے مانند پیغمبر پروردگار عالم سے بصورت وحی کوئی مستقل اور براہ راست سلسلہ تھا، بلکہ قطعی یعنی یقینی طور پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں مبدع فیاض کی طرف سے، اور جو فیضان ہوتا ہے اس کا مرکز خاتم الانبیاء کی ذات ہے۔ حضرت کی زندگی میں بعد وفات تمام موجودات کو اور بالخصوص ہمارے ائمہ اثنا عشری کو جس قدر فیض پہنچ رہا ہے وہ حق و تعالیٰ کی جانب سے حضرت رسول خدا کے ذریعے پہنچا ہے۔ غرض یہ کہ سارے علوم گزشتہ آئندہ زمانے کے اہم واقعات و حالات پیغمبر کے حیات ہی میں ان حضرات کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بتائے جاتے تھے، جن سے کچھ باتیں جب وہاں حضرت اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو آپ کو تفویض فرمایا، جیسا کہ اس بارے میں علاوہ شیعوں کے متبر روایت کے خدا آپ کے اکابر علماء کی طرف سے بکثرت روایت منقول ہے۔ بعثت کی ابتدا ہی سے جیسا کہ آپ کی پوری تفصیل گزشتہ راتوں میں عرض کر چکا ہوں، جب رسول خدا نے اپنے محترم جناب ابو طالب کے گھر میں اپنے 40 قریبی اعزاء کی دعوت کی اور ان کو رسالت مآب کا پیغام پہنچایا تو علی علیہ السلام پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا۔ پیغمبر نے ان کو بغل میں لیا، اپنے لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ چنانچہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی وقت علوم کے چشمے میرے سینے میں پھوٹ نکلے۔ چنانچہ آپ کے بڑے بڑے علماء نے نقل کیا کہ آپ نے برسر منبر خطبہ دیتے ہوئے اسی مفہوم کی طرف اشارہ کیا، یعنی مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے مجھ کو نہ پاؤ، کیونکہ سوا اس کے نہیں ہے کہ میرے سینے کے اندر بے پناہ علم موجود ہے۔ اس کے بعد اپنے شکر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی یہ علم کا مخزن ہے، رسول اللہ کا لعاب دہن ہے جو رسول خدا نے مجھ کو دانے کی طرح بھرایا ہے۔ حضرت اپنے وقت وفات تک مختلف طریقوں سے علی علیہ السلام پر برابر فیض ربانی کا اضافہ فرماتے تھے اور مبدع فیاض غیب الغیوب جو کچھ حاصل ہوتا رہا علی علیہ السلام کے سینے میں ودیعت فرماتے رہے۔